کہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یار دیر از دس پرٹیکولر کیس جو کہ کافی دنوں سے چل رہا ہے. ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں بشرا بی بی کی جو ہے وہ ایک نجم الثاقب صاحب نامی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. نجم الثاقب صاحب جو ہیں یہ جو ثاقب نثار سابق چیف جسٹس ہیں ان کے صاحبزادے تھے, اور بشرا بی بی کی ان سے کسی ٹاپک کے اوپر جو ہے گفتگو ہو رہی تھی. یہ آڈیو لیک ہو گئی تھی. ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں لیک آڈیو کا ایک کلچر آ گیا تھا جو عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب گئے اس کے بعد تو تاتا سا بن گیا تھا. وزیر اعظم ہاؤس کی سیکرٹ ترین گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی جا رہی تھی, اور یہ لوگ کی ٹیلی فون کال ہیں. شوکت ترین صاحب کی ایک ٹیلی فون کال لیک ہو گئی تھی. آئی ایم ایف کے بارے میں وہ جھگڑا سے بات کر رہے تھے, کس سے بات کر رہے تھے, لیکن خیر نہیں ہوئے. یہ کیس جو ہے یہ بشرا بی بی اور نجم الثاقب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر آئے کہ یار یہ ہماری پرائیویٹ کال یا کمیونیکیشن یا کانورسیشن جو ہے ایک لائر اور ایک اس کے کلائنٹ کی جو ایک ڈسکشن ہے یہ پریولیج ٹاک ہوتی ہے, یہ پبلک میں ریلیز کیسے ہوگا. یہ کیس لگ گیا ہے غلط بندے کے ہاتھ میں وچ از جسٹس بابر ستار. اور جسٹس بابر ستار نے اس کیس میں کافی مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے, لیکن اس میں لٹرلی یہ کیس اس وقت جس لیول پر آ گیا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار پاکستان کیا اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے نا یہاں پہ چل رہا ہے. اس میں بابر ستار کو شروع میں بڑی گھمانے کی کوشش کی گئی, وہی جو پاکستان میں یہ محکمہ فلانا محکمہ پی ٹی اے اس کو پاس کر رہا ہے, وہ سمیع اللہ اور حسن اللہ کون ہے, سمیع اللہ کلیم اللہ جو ہے وہ کھیل رہے تھے ہاکی, اور یہی ہو رہی تھی. لیکن بھائی اس بندے نے اس کیس کو نہیں چھوڑا, وہ اس کیس کو لے آیا گیا اور ابھی انہوں نے جو ہے اوور دا ویکینڈ اس کا ایک آرڈر ریلیز کیا ہے. نا اٹس اے 29 پیج آرڈر, بہت تفصیلی آرڈر ہے جس کو آپ کو پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں لوگوں کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہے یا ان کی انٹرنیٹ کی ٹریفک جو ہے وہ کس لیول پہ مینٹین کی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. میں نے اس سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ نکالے, ظاہر ہے سارے نکالنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جلدی میں کوشش کرتا ہوں. یہ بشرا بی بی نجم الثاقب ورسز دا اسٹیٹ یہ کیس جو ہے چل رہا ہے. اس میں کہتے ہیں جی پاکستان میں پہلی بار ٹیلی فون کالز کو ٹیپ کرنے کا جو قانون ہے وہ 2013 میں آیا تھا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار کو یہ بتایا گیا کہ آج تک پاکستان کی کسی بھی ایجنسی نے کسی بھی مجسٹریٹ یا جو اس کا ڈیو پروسیس ہے ایک ایپلیکیشن آج تک کسی کے پاس نہیں آئی ہے ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کرنے کے لیے. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی فون کالیں جو ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں. دا ٹیلی کام کمپنیز ان کو اب سے کچھ سالوں پہلے یہ جب یہ قانون پاس ہوا تھا اس وقت پی ٹی اے نے تمام ٹیلکوز کو یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ سسٹم اپنے یہاں لگانا ہے کہ آپ لوگوں کی جو اوور دا ایئر کالز ہیں, ان کے جو ایس ایم ایس ہیں, ان کا جو موبائل کا براؤزنگ ہے, یہ ساری چیزیں اس کو آپ مانیٹر کر سکیں. تو یہ ساری کمپنیوں نے ٹیلکوز نے اپنے پیسوں پہ اپنے تمام گیٹ ویز پہ جو ہے جتنے آئی ایس پیز ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں ان سب نے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. نا اس میں ایک کیچ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کالز ہیں یا چیٹس ہیں جیسے کہ آپ کا واٹس ایپ ہوا یا سگنل ہوا یا اور بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں اس طرح کی جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن گارنٹی کرتے ہیں. آئی تھنک فیس بک آلسو ڈز دیٹ فار دیئر میسنجر. وہ یہ ڈیٹا ریڈ نہیں کر سکتے. وہ ڈیٹا لینے کے لیے آپ کو پھر ان کمپنیز کے پاس, ان ایپ ڈیولپر جو کمپنیز ہیں واٹس ایپ میٹا کے پاس جانا پڑے گا, اور عام طور سے وہ یہ ڈیٹا ریلیز کرتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی جتنی بھی آج تک پاکستان میں ٹیلی فون کالیں, موبائل فون کال جو ہیں وہ لیک کی گئی ہیں یا ٹیپ کی گئی ہیں, they were done without any legal provision. کسی بھی قانون کو اس میں فالو نہیں کیا گیا ہے. یہ غیر قانونی طور سے تمام کی تمام جو انفارمیشن ہے یہ پاکستان میں ریکارڈ کی گئی ہے. رائٹ, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس میں آیا جو میں نے نیچے ابھی ٹگر بھی بنایا ہوا ہے, اور وہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم آپ کی جو آپ کے ٹیلکوز ہیں they have the capability to monitor the calls of 2% of all the users. almost 4 کروڑ لوگ جو ہیں, not 2% actually, I think 4 million people, 40 لاکھ لوگ جو ہیں at any given point in time آپ ان کی کال جو ہے وہ in parallel ریکارڈ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. that tells you how comprehensive this particular system is. میری اور آپ کی کال ریکارڈ کرنے کی تو انہیں ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس مقصد کے لیے کام لگایا گیا ہے. نیچرلی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں, دنیا میں اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے, یا ٹیررسٹ آپس میں جب باتیں کر رہے ہوں تو ان کی کالز کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے اور ان کی کالز کو سننے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. لیکن the point is کہ پاکستان میں
آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ تو رو اب تو بڑا کلیئر ہو گیا. ابھی ایک امریکن CIA کی ایک خاتون نے یہ بات بولی ہے نا کہ جی رو تو طالبان کو یوز کر رہا ہے پاکستان میں کشمیریز اور خالستانیوں کو مارنے کے لیے. تو ہماری تو ایجنسیز آپ کو پتہ ہے اس وقت سیاست میں لگی ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ تو پکڑ نہیں پا رہی ہیں. تو وہ جو ہم نے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے سسٹم لگایا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس کام کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ تو 40 لاکھ لوگ جو ہیں ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم ان کی گفتگو جو ہے سنی جا سکتی ہے. پاکستان کی کسی بھی ایجنسی نے آج تک پرمیشن جو ہے وہ نہیں لی ہے. اور اس پہ اب کیا ہوا ہے, تو اس پہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے, ظاہر ہے یہ کیس ابھی چلنا ہے بیکاز بابر ستار بڑا کلیئرلی یہ بول چکے ہیں کہ میں اس کی بالکل تہ تک پہنچوں گا اور میں یہ پتہ لگاؤں گا کہ یار یہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی ہیں. بیکاز انٹیلیجنس بیورو کا یہ کہنا ہے, PTA کا یہ, PTA تو کہتا ہے جی ہم تو ریکارڈ ہی نہیں کر سکتے, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے, ہم تو ٹیلی کام کمپنیز کا ریگولیشن کا ادارہ ہیں. IB کہتا ہے جی ہم نے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا. ISI کی طرف سے بھی کوئی پتہ نہیں کامنٹ اس پہ آیا نہیں, لیکن انہوں نے کوئی ذمہ داری بظاہر ایسی لی نہیں ہے. تو کوئی ایجنسی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کال ہم نے ریکارڈ کیا. لیکن بابر ستار کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم تو اس کی تہہ پر پہنچ کے رہیں گے. 5 جولائی کے بعد سے انہوں نے یہ بولا ہے ٹیلکوز کو کہ آپ کسی بھی کمپنی کسی بھی اپنے یوزر کی انفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایجنسی کو نہیں دیں گے. انہوں نے اس پہ جو ہے پابندی لگا دی ہے کیونکہ آل دیز ٹیلکوز آر بیسڈ ان اسلام آباد. تو ظاہر ہے ان پہ اسلام آباد کا اور یہ فیڈرل لا ہے آپ کا جو پاکستان کا ٹیلی کام ایکٹ ہے جس کے انڈر یہ آپریٹ کرتی ہیں. تو ان پہ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن میں یہ آتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ کسی بھی ایجنسی کو اب ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کریں گے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایجنسیز کو ان ٹیلکوز کی ضرورت بھی ہے. جو سسٹم ہے ہو سکتا ہے ایجنسیز کے پاس, جو مجھے بات بظاہر سمجھ میں آئی ہے بات وہ یہ کہ ایجنسیز کے پاس جو ہے وہ اس کی ایکسیس ہے اور وہ آرام سے ساری انفارمیشن اور ڈیٹا جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یار سیریسلی اسپیکنگ, یعنی اندھیر نگری کوئی قانونی ایک کال کے لیے آج تک جو ہے وہ قانون کو فالو نہیں کیا گیا. 2013 کا جو ٹیلی کام جو ایکٹ ہے آپ کا اس میں یہ پروویژن ہی نہیں ہے کسی کی بھی کال کو ریکارڈ کرنے کی, اور لیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اینڈ یہ سب چل رہا ہے جی پاکستان میں. آپ دیکھیں اٹ از لائک این کہتے ہیں نا کہ ایک ملٹری اسٹیٹ کے طور سے پاکستان جو ہے وہ بہرحال چل رہا ہے.